إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بس ٹھیک ہے نا چھڑو وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور بعثت کا اعلان فرمایا تو آپ کے مقابلے میں 2 یا 3 بڑی طاقتیں آئی تھیں. ایک مکہ کے مشرک تھے، دوسرے عیسائی تھے اور تیسرے مدینہ کے یہودی تھے، اور اسلام کے متعلق سب سے زیادہ بغض رکھنے والے، عداوت اور نفرت رکھنے والے وہ یہودی ہی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، آج کا جو جمعہ ہے یہ جوش سے زیادہ ہوش سے تعلق رکھنے والا ہے. سب احباب اگر پوری 100% توجہ کے ساتھ دل اور دماغ کو حاضر کر کے آج کا جمعہ سنیں گے تو بڑا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں یہ بھی بلا مبالغہ بات کہتا ہوں، شاید کہ جس موضوع کو میں بیان کرنے لگا ہوں، جب سے آپ کی یہ مسجد بنی ہے اس مسجد میں یہ موضوع آج تک بیان نہیں ہوا، بلکہ میں تو بلا مبالغہ کہتا ہوں شاید جب سے یہ آپ کا گاؤں بنا ہے اس گاؤں میں بھی یہ موضوع بیان نہیں ہوا. اور
یہ بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے، پوری توجہ فرمانا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہودیوں نے، ان میں سے کچھ نے تو کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ مخصوص تھوڑی سی تعداد تھی، اور کچھ نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے، لیکن وہ معاہدے کر کے بھی باز نہ آئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں ان کے ساتھ جنگ کی، اور جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی اور فتح عطا کی، اور یہودیوں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب اس دن سے یہودیوں کے دلوں میں ایک اور دشمنی کی آگ جو ہے وہ بھڑکی، اور اب وہ سوچنے لگے کہ ہم میدان میں آمنے سامنے آ کر تو مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کا نقصان نہیں کر سکتے، کیوں نہ ہو ہم پس پردہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اور منافقت والا کردار ادا کر کے ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ دو عبداللہ نام کے ایسے شخص گزرے ہیں کہ نام جتنا ان کا پیارا تھا، کردار اتنا ہی ان کا گندا رہا ہے، اور وہ دونوں اصل میں یہودی تھے۔ ایک کا نام ہے عبداللہ بن سبا اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ حالانکہ نام دونوں کے کتنے پیارے ہیں، لیکن کردار دونوں کے بدترین ہیں۔ اب ان یہودیوں نے کیا کیا، اسی خیبر کے موقع پر ایک عورت کو تیار کیا، اور اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بنائی، اور اس گوشت میں زہر ملا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کچھ ساتھی تشریف لائے اور اس کھانے کو تناول فرمایا، اور وہ کھانا کھانے سے ایک یا دو صحابی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، اور وہ سالن میں پکی ہوئی بوٹیاں بولی اور بول کر کہا، محبوب ہمیں نہ کھائیں، ہمارے اندر زہر مل چکا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اصل میں وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے۔ وہ کھانا بنانے والی کون تھی؟ یہودی عورت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بچا لیا۔ پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معاہدہ کر رہے تھے، وہاں یہودیوں کو اور ان کے ٹولے کو پتہ چلا، تو انہوں نے کیا کیا، جس دیوار کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اس مکان پہ چڑھے اور بڑا وزنی اوپر پتھر رکھ دیا، اور پروگرام یہ بنایا کہ جب یہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں گے تو ہم اوپر سے پتھر کو گرائیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں لگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر جائیں گے، وفات پا جائیں گے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ ابھی وہ معاہدہ کر ہی رہے تھے تو اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور کہا، جائیں جا کر میرے محبوب کو کہیں اس دیوار کے پاس سے اٹھ جائیں، آپ کے دشمنوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ تو یہ پروگرام بنانے والے بھی کون تھے؟ یہودی تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا، آخری لمحات آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں، شہر مدینہ المنورہ ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی گودی ہے، اور قریب پانی کا بھرا ہوا پیالہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنے ہاتھ کو داخل کرتے ہیں اور وہاں سے پانی لے کر اپنے چہرے مبارک پہ لگاتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو خیبر میں اس یہودن عورت نے مجھے زہر کھلایا تھا، آج وہ میرے دل کی رگ کو کاٹ رہا ہے۔
اور اسی زہر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام شہادت نوش کر گئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں، ہم مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں کر سکے، اب ہمارے پاس موقع ہے، اب ہم مسلمانوں کا نقصان کریں گے، کیونکہ ان کا وہ ایمان نہیں رہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہتا تھا۔ اب خلیفہ بن کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی خلافت میں یہودیوں نے دور دراز کے گاؤں کا دورہ کیا، وہاں کے کمزور ایمان والے اور دور دراز سے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہا کہ تم زکوٰۃ کس چیز کے لیے دیتے ہو، زکوٰۃ کا انکار کر دو۔ اب وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، توجہ رکھنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو آج میں ایک منظر تک پہنچاؤں گا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا اور کہا تیار ہو جاؤ، اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اصل میں انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گئے، جاؤ جا کے ان کے ساتھ جہاد کرو اور پہلے ان کو دعوت دو، اگر وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ ان کی گردنوں کو تلوار سے ان کے تن سے جدا کر دو۔ اب بعض صحابہ کہنے لگے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور صحابہ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور دشمن جو ہے ان کو پتہ چلا ہوا ہے، آپ صحابہ کو یہاں سے ابو بکر صدیق روانہ کریں گے تو کہیں یہ نہ ہو دشمن مدینہ پہ حملہ کر دے اور مدینہ کے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اگر ابو بکر صدیق کو آسمان کے پرندے آ کے نوچ بھی لیں اور اس کی ہڈیوں سے گوشت کو جدا بھی کر دیں، ابو بکر صدیق اس کو تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن منکرین زکوٰۃ کو زمین پہ زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے ساتھ جہاد کیا، ان میں سے کچھ واپس پلٹ آئے اور کچھ کا کام تمام کر دیا۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ یہ تو ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ خاموش ہو گئے، لیکن پس پردہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کے اندر افواہیں اور فتنے پھیلانے شروع کر دیے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال کی عمر میں اپنی زندگی کو پورا کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد خلیفہ بنے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہر ایک جانتا تھا، اپنے بھی جانتے تھے، بیگانے بھی جانتے تھے کہ عمر کی زبان فیصلے کم کرتی ہے، زیادہ عمر کی تلوار فیصلے کرتی ہے، اور عمر کے ہوتے ہوئے کسی نے پر مارا تو عمر اس کی نسل کو نیست و نبود کر کے رکھ دے گا، عمر اس کو زمین پہ زندہ نہیں رہنے دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے رازدان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، حذیفہ عمر جو ہے میرا یہ امن اور فتنوں کے درمیان دروازہ ہے، اور جب عمر ہٹ جائے گا تو فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا یہ حدیث آپ نے سنی تھی؟ کہا جی میں نے سنی تھی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا نہیں، دروازہ کھولنے کا نہیں، دروازہ توڑنے کا کہا تھا۔ کہا پھر اس سے مراد یہ کہ عمر کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن عمر اپنی جان تو دے دے گا، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دے گا، اسلام پہ کسی کو بولنے کی جرت نہیں کرنے دے گا۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی محنت کی، ایران فارس تک اسلام کو پھیلا دیا اور اسلام کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، عدل و انصاف اور ایسے عہدے اور ایسے ادارے قائم کر دیے کہ 22.5 لاکھ مربع میل تک عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، اور کوئی بھی ان کی خلافت میں پر مارنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اب انہی یہودیوں نے ایک آدمی کو تلاش کیا اور تلاش کر کے اسے مدینہ المنورہ میں بھیجا، اور اس نے آ کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کو اختیار کر لیا، اور اصل میں وہ ایران سے آنے والا بدبخت مجوسی تھا، اور مجوسیوں کو تکلیف کیا تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کی گردنیں تن سے جدا کر کے اور وہاں ایران پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ سننا، ذرا سنتے جانا، غور کرنا۔ اور وہ مجوسی کہاں رہتے تھے؟ ایران میں رہتے تھے۔
پتہ چلا اس وقت کے ایران بھی عمر فاروق کے ایران میں رہنے والے دشمن تھے، آج کے ایرانی بھی عمر فاروق کے دشمن ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کے اندر اسلام کو پہنچایا تھا، وہاں اسلام کا پرچم لہرایا تھا، تو وہ ابو لولو فیروز ایران سے آیا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام بن کے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی، اور وقت پا کر سوچا اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں نے وہ بچہ جنا نہیں جو عمر کے سامنے آ کر عمر پہ وار کر دے، ایسا تو ماں نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے، جب عمر عبادت کر رہے ہو، جب عمر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤں تو پھر عمر اور رب کے درمیان کوئی تعلق کو توڑنے والا نہیں ہوتا، عمر کا رابطہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس وقت میں عمر پہ حملہ کر دینا۔ اب پروگرام بنایا گیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا نماز فجر کے لیے 26 ذی الحجہ کو مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور آنے سے چند دن پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو موت شہادت کی عطا کرنا، لیکن اللہ شہر مدینہ میں عطا کرنا۔ جب آپ نے یہ دعا کی، آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا قریب تھی اور کہا بابا کیسی دعا کر رہے ہو اور شہادت کی موت مانگ رہے ہو اور وہ بھی مدینہ میں؟ اے میرے ابا جان، مدینہ میں آپ کے قریب کون آئے گا، کون آپ کو شہید کرے گا؟ کہا میں بھی، ابو بکر بھی، اور عثمان بھی، علی بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی رضی اللہ عنہم اجمعین، 6 ہم تھے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہم ہیرا پہاڑ پہ تھے، تو ہیرا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت کرنی شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ اپنے قدم مبارک کو مارا اور مار کر کہا اے پہاڑ رک جا، سکون کر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، باقی سب شہید ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی بشارت دی ہے، میں شہید کیا جاؤں گا۔ اب نماز فجر پڑھانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی پہ تشریف لاتے ہیں، وہ بدبخت مجوسی اور وہ ایرانی، وہ بغض عمر میں جلنے والا، مرنے والا، کڑنے والا، سڑنے والا، وہ ذلیل، وہ نامراد منبر رسول کے پیچھے آ کے چھپ جاتا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کا آغاز کر دیتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس نے اپنے اس خنجر کو نکالا جس کو چھپایا ہوا تھا، اور زہر کی پان، میری طرف توجہ رکھیں، زہر کی پان اس کو دی ہوئی تھی، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پہ پے در پہ 6 وار کیے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، اور وہ زخمی ہو کر جو ہے زمین پہ گر گئے۔ اب اس مجوسی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صحابہ نے صف ایسی بنائی تھی کہ کندھے سے کندھا لگایا تھا، ایڑی سے ایڑی لگائی تھی، اتنی مضبوط صف تھی کہ اب اس نے بھاگنے کی کوشش کی، وہ بھاگ نہ سکا۔ تو اب اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا اگر میں بھاگ تو سکتا نہیں، اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے جسم پہ وار کیا اور خودکشی کر لی، اور واصل جہنم ہو گیا۔ جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آ کر نماز کو مکمل کیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، گھر میں لے جایا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، اور جب آپ نے اپنے منہ مبارک سے وہ دودھ پیا، زخم اتنے گہرے تھے کہ پیٹ کے زخموں سے وہ باہر آ گیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں 6 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بناتا ہوں، اس میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اس میں سیدنا عثمان بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین سمیت 6 صحابہ تھے۔ فرمایا میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو، اسی مہینے کی 1 تاریخ کو جامع شہادت نوش کر گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد اب خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین بنانے کی باری آئی، تو 6 میں سے 4 صحابہ نے کہا کہ بھئی ہم تو خلافت کے حقدار ہی نہیں، کیونکہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا حیثیت ہے،
جب 4 دستبردار ہو گئے تو 5ویں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا عثمان بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں، عثمان کا مقام مجھ سے اونچا ہے، عثمان کے ہوتے ہوئے میں علی بھی جو ہے وہ خلافت کا حقدار نہیں، لہذا عثمان جی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے بیعت کی اور کہا مسلمان اور مومنوں کی جماعت، آج کے بعد عثمان ہمارے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، سب کے سب عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ اللہ اکبر۔ آپ سنتے ہوں گے بڑی بڑی جی دشمنیاں ان کی جی، بڑے بڑے چکر آپ کو سنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں، لیکن صحیح اسلام کو دیکھیں۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن گئے، وہ امیر المومنین بن گئے، وہ امیر المسلمین بن گئے۔ اب جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں نے سوچا اور لوگوں نے سمجھا، وہ جو دشمن تھے کہ عثمان جو ہیں یہ نرم دل کے ہیں، یہ رقیق القلب ہیں، اب ہمیں موقع ملا ہے، اب ہم عثمان کے دور میں فتنے پھیلائیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال سے کچھ عرصہ زائد ہے، اور ان 12 سال میں جب وہ خلیفہ بنے تھے تو اسلام 22.5 لاکھ مربع میل پہ تھا، جب وہ شہید ہوئے تو اسلام جو ہے وہ 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، یعنی آدھا اسلام عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پھیلا، اتنا انہوں نے کام کیا۔ لیکن وہ رقیق القلب تھے، وہ درگزر کرنے والے تھے۔ جب 6 سال مکمل ہو گئے، 7واں شروع ہوا تو وہی یہودی جو تھے اور وہی سازشی جو تھے، اور عبداللہ بن سبا اور عبداللہ بن ابی کی جو اولاد تھی روحانی، اس کی جو ذریت تھی، انہوں نے دوبارہ سر اٹھانے شروع کیے، انہوں نے دوبارہ کوشش کرنی شروع کی اور فتنے پھیلانے شروع کیے۔ کبھی اس کو ملتے اور کہتے کہ آپ نے دیکھا نہیں عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گورنر لگا دیا ہے، اس کو ملتے تو کہتے آپ نے دیکھا نہیں عثمان مینا میں بھی جاتے ہیں تو 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اور اس کو کچھ کہا، اس کو کچھ کہا، لوگوں کو اس فتنے میں اپنا ساتھی بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا تھا۔ ان بلوائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیسے کیا جائے، آپ کو قتل کیسے کیا جائے، تو سوچنے لگے ذوالحجہ کے مہینے کا انتخاب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت حج کرنے کے لیے اکثریت تعداد میں مسلمان اور صحابہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور عثمان ذی النورین یہاں ہوں گے، اور پھر ہم موقع پا کر ان کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا صحابہ جو ہے وہ حج کے لیے سفر باندھ کے مکہ المکرمہ اور دیگر ممالک سے مدینہ منورہ اور دیگر ممالک سے مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے، اور ان باغیوں نے، ان بلوائیوں نے جمعے والے دن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد سے پکڑا اور گھر میں جا کے قید کر دیا۔ تقریباً 1.25 مہینہ 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں محصور رہے، اپنے گھر میں قید رہے، آپ کا کھانا پینا بند کر دیا، آپ کی ملاقاتوں کو بند کر دیا، آپ کا بازار مسجد جانا بند کر دیا، آپ کا رشتہ داروں سے ملنا بند کر دیا، آپ کے اوپر اتنی سختی کی، حتیٰ کہ 18 ذوالحجہ کا وہ دن آیا جب بڑی بے دردی سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان بلوائیوں نے، ان فسادیوں نے اور ان باغیوں نے اور ان سبائیوں نے مل کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے اور سازش کرنے والے، بنانے والے، ان میں سے کوئی ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں تھا۔ کچھ بدبختی یہ کہتے ہیں جی صحابہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، صحابہ میں سے کوئی ایک بھی اس معاملے میں شامل نہیں تھا، کوئی بھی صحابی اس کا حصہ نہیں تھا، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ بہرحال جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد صحابہ جب کچھ واپس آ چکے تھے، کچھ مکہ المکرمہ میں تھے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے واپس آ رہی تھی مدینہ المنورہ میں، وہ بھی حج کے لیے گئی ہوئی تھی، تو اس دوران 3 دن گزر گئے، لیکن مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ اب بڑے بڑے صحابہ، معتبر صحابہ، کبار صحابہ، انہوں نے آپس میں سر جوڑے اور جوڑ کر کہنے لگے جو اللہ کو منظور تھا وہ تو ہو گیا ہے، جو ظلم ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو شہید کر دیا، لیکن ہم تو امارت کے عادی ہیں، ہم تو خلافت کے عادی ہیں، امارت اور خلافت کے بغیر تو ایک دن بھی ہمارے لیے گزارنا مشکل ہے۔ اب نئے خلیفہ
خلیفہ کا انتخاب کیا جائے اور باقی کام بعد میں کیا جائیں گے۔ اب صحابہ جمع ہوئے اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا علی آپ لوگوں سے بیعت لیں اور خلافت کی بھاگ دوڑ کو آپ سنبھالیں تاکہ یہ معاملات کو حل کیا جائے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں میں خلافت نہیں لینا چاہتا، آپ نے جس کو دینی اس کو دے دو۔ 2-3 مرتبہ صحابہ گئے، پھر صحابہ نے کہا علی آپ کے ہوتے ہوئے خلیفہ کون بن سکتا ہے رضی اللہ عنہ، آپ سب سے اونچی شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، علم والے ہیں، فقاہت والے ہیں، اور آپ کا ہی مرتبہ ہے، آپ کا ہی مقام ہے، آپ کا ہی کام ہے، آپ خلافت کو سنبھالیں۔ بہرحال صحابہ کے اصرار پہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا جی آؤ پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ جب بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو تقریباً جو مدینہ میں موجود صحابہ تھے انہوں نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، اور بیعت کرنے والوں میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے، وہ دیگر صحابہ بھی تھے۔ اب بیعت جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صحابہ نے مومنین نے، تو ساتھ وہ باغی جو تھے، وہ بلوائی جو تھے، وہ فسادی جو تھے، وہ 1-2 تو تھا نہیں، 10-15 تو تھے نہیں، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، قبائل کے قبائل ملے ہوئے تھے۔ کب سے وہ سلسلہ جاری تھا ان کو جمع کرنے کا، اور کتنے دیر میں وہ متحرک ہوئے تھے۔ وہ سارے کے سارے بھی آئے، انہوں نے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب چوتھے خلیفہ راشد، خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ ان کی خلافت سنبھالنے کے بعد اب یہی بڑے بڑے صحابہ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا علی اللہ نے آپ کو خلافت دے دی ہے، آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے، کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ ان پہ ڈھائے گئے ہیں۔ تو پیارے علی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر دے، ان کا قصاص لے کر دے، اور ان کے قاتل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جتنے لوگ ہیں ان کو بدلے میں قتل کیا جائے، ان کی گردنوں کو کاٹا جائے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم ولکم فی القصاص حیات۔ اصل زندگی تو قصاص میں ہے۔ علی اگر آج آپ رضی اللہ عنہ قصاص نہیں لیں گے، ان پہ اپنے ہاتھ کو سخت نہیں کریں گے، ٹائٹ نہیں کریں گے، تو ان کے دل بڑے ہو جائیں گے، یہ کل آپ کو بھی اسی طرح شہید کر دیں گے، پھر جس کو چاہے گا اس کو قتل کر دیا کریں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صحابہ سن لو، میرے متعلق کوئی دل میں یہ میل نہ رکھے، دل میں خیال نہ رکھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے، یا میں نے کسی کو کہا تھا ان کو شہید کر دو، یا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بلکہ میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی ان پہ لعنت کرے، فرشتے بھی لعنت کریں، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل ہے اور شریک ہے۔ لیکن صحابہ ابھی میں نیا خلیفہ بنا ہوں، ابھی مجھے امور کو سیٹ کرنے دیں، اپنی حکومت کو مستحکم کرنے دیں، استحکام لانے دیں، استقرار پکڑنے دیں، حالات درست کرنے دیں، جو ہی حالات درست ہوں گے میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور میں اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مظلوم مدینہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لوں گا اور ایک سے لوں گا۔ اب صحابہ جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہی مطالبے کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی کچھ وقت دو، کچھ مہلت دو۔ اب کچھ وقت گزرا، 2 یا 3 یا 4 مہینے اسی کشمکش میں گزرے، تو جناب سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں مدینہ المنورہ سے نکلے، کہنے لگے چلو ہم پھر مکہ المکرمہ جاتے ہیں، ایک تو عمرہ کر لیتے ہیں، ایک وہاں پہ مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ہم جا کے ان کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا اور مدینہ کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے مکہ کا سفر شروع کر دیا، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ نے بھی مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ کا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
اللہ سے ملاقات ہوئی جو مکہ سے مدینہ اپنے گھر واپس آ رہی تھی، تو صحابہ ملے اور مل کر کہا اماں جان آپ کے بیٹے عثمان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اماں رضی اللہ عنہا نے فرمایا چلو پھر میں بھی آپ کے ساتھ واپس مکہ میں چلتی ہوں۔ اب ان صحابہ کے ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ المکرمہ میں آئی اور سیدھی حتیم میں گئی، اور حتیم میں بیٹھ کر اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہاں جو موجود لوگ تھے ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا اور ان کے مناقب کو بیان کیا اور ان کی شہادت کی خبر دی۔ اب وہ خبر شہادت کی مکہ میں اور مکہ کے ارد گرد میں ایسے پھیل گئی جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ اب صحابہ وہاں جمع شروع ہو گئے ہونا، اور سب صحابہ کہنے لگے کہ اے طلحہ اے زبیر آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ وہ دو صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، آپ آگے چلیں ہم آپ کے پیچھے ہیں تاکہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ جی علی پاک رضی اللہ عنہ نے جب وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بدلہ لے کر دیں گے، ہمیں مہلت دی جائے، ابھی ہم کمزور ہیں، مجھے مستحکم ہونے دے، تو آپ ان کو مستحکم ہونے دیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں ہر صحابی اپنے اپنے علاقہ میں جائے، وہاں سے فوج تیار کرے، وہاں سے جتھا تیار کرے، وہاں سے گروہ تیار کرے، لوگوں کو تیار کرے تاکہ ان سب کو پھر ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور وہ فوج بنا کر ہم مدینہ لے جائیں، اور مدینہ میں جا کر پیارے علی کو کہیں کہ یہ لیں علی یہ لاکھوں کی فوج ہم نے آپ کو دے دی ہے، اب ان باغیوں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ کیا یہ بات بری تھی؟ کیا یہ سوچ بری تھی؟ کیا یہ ارادہ برا تھا؟ نہیں برا تھا۔ اب مکہ سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، مدینہ سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، شام سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، یمن سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، مصر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی، دور دراز کے ہر علاقے سے ایک ہی آواز تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے اور ان کے قتل میں ملوث لوگوں کو قتل کیا جائے، ان کی گردنوں سے ان کو تن سے جدا کیا جائے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پرانے گورنر ہیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بنے ہوئے، میں ان کو معزول کر دیتا ہوں، اپنے گورنر لے کر آتا ہوں، کیونکہ یہ تو سب ان کے ہیں اور یہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، جب میرے گورنر آئیں گے پھر وہ میرے مطابق چلیں گے تو میں فیصلہ کر سکوں گا۔ انہوں نے بڑے بڑے علاقوں کے گورنر جو بڑے بڑے فاتحین تھے ان کو معزول کر دیا۔ جب معزول کرنا شروع کیا تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میرے ابا جانی میرے بابا جانی آپ ان گورنروں کو معزول نہ کریں، اگر آپ ان کو معزول کریں گے اور اس قسم کا معاملہ کریں گے تو پہلے ہی معاملہ تو خراب ہے، پھر ایک نیا کام شروع ہو جائے گا، آپ ان کو رہنے دیں اور ان کو اعتماد میں لیں۔ بہرحال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا عبداللہ میں آپ کو شام بھیجنے لگا ہوں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پہ تم جا کے گورنر بن جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا امیر المومنین میں ایسی گورنری سے ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، میں نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں کا دور آئے گا، آزمائش کا دور آئے گا، اس دور میں اپنے گھر میں قرار پکڑنا، نہ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں نہ میں دوسروں کے ساتھ جاتا ہوں، میں اپنے گھر میں قرار پکڑتا ہوں، جو اللہ فیصلہ کرے گا مجھے وہ منظور ہے، میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن میں نے شام نہیں جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی کو تیار کیا کہ جی آپ جائیں وہاں کے گورنر بن جائیں۔ وہ چلے گئے، راستے میں لوگوں کو ملے، انہوں نے سمجھایا کہ وہاں بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ جن کو شہید کیا گیا ہے، آپ وہاں جائیں گے آپ کی جان کو خطرہ، آپ واپس چلے جائیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ وہ بھی رستے سے واپس آ گئے۔ اب یہ صحابہ جو تھے سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین و دیگر صحابہ، انہوں نے سوچا ہم اب مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں اور بصرہ میں جاتے ہیں، کیونکہ بصرہ میں ہمارے چاہنے والے بڑے ہیں اور وہاں جا کر ہم لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لیے اپنے ساتھ تیار کرتے ہیں، بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھ تیار کرتے ہیں۔ اب یہ صحابہ کا ایک گروہ مکہ المکرمہ سے بصرہ کی طرف نکلا۔ جب یہ بصرہ کی طرف نکلا، خبر پہنچانے والوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک خبر پہنچائی کہ علی آپ کے خلاف بغاوت کے لیے، خروج کے لیے مکہ سے ایک گروہ نکل چکا اور بصرہ جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اور دیگر صحابہ کو تیار کیا اور کوفہ کا سفر شروع کر دیا۔ کہا میں کوفہ جاتا ہوں، وہاں کو میں دارالخلافہ بناتا ہوں اور جو بھی معاملہ ہوگا میں اس کو دیکھتا ہوں۔
جب نکلنے لگے تو جناب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ملے اور کہا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالخلافہ مدینہ کو رکھا، ابو بکر صدیق نے، عمر نے، عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین نے، آپ بھی صحیح دارالخلافہ رہنے دیں، آپ نہ جائیں کوفہ۔ کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بے وفا ہیں اور بڑے بد زبان ہیں، وہ اپنی بات پہ اڑنے والے نہیں، ٹکنے والے نہیں، نکمے لوگ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہاں جانے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ زیادہ فتنے جو ہیں وہ کوفہ سے اٹھتے ہیں یا اس کے ارد و گرد سے اٹھتے ہیں، اور یہاں پہنچتے پہنچتے جب تک خبر پہنچتی وہ اپنا کام کر دیتے ہیں، جبکہ میں جب وہاں ہوں گا نا تو جو فتنہ اٹھے گا قریب کا میں اس کو اسی جگہ دبا دوں گا، معاملے کو حل کر دوں گا۔ صحابہ نے کہا چلو آپ کی مرضی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نماز عصر پڑھ کے اپنے باپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور دو تین باتیں کی اور رونا شروع کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی اپنا حسن یہ کیا کرتے ہو، لڑکیوں کی طرح سسکیاں بھر رہے ہو، جو بات ہے وہ کرو۔ کہا بابا کوفہ نہ جانا، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے۔ فرمایا میں اب ارادہ کر چکا ہوں، عزم کر چکا ہوں، میں کوفہ جاؤں گا، میں فتنوں کو مٹاؤں گا۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہاں سے اپنا لشکر لے کر کوفہ روانہ ہو گئے، اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا و دیگر صحابہ کس طرف روانہ ہو گئے؟ بصرہ کی طرف ہو گئے۔ یہ دونوں شہر عراق کے اندر ہے۔ اب جب وہ بصرہ پہنچے صحابہ تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اجتماع کیا، وہاں پہ جلسہ کیا، اور اس جلسہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، اور کہا کہ کون کون ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ بڑے صحابہ اور بڑے ساتھی، بڑے تابعین ان کے ساتھ مل کے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگ یہاں بھی ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں تعلق رکھتے ہیں، ان کا واسطہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا ہمیں بتائیں۔ جب بتایا گیا تو صحابہ نے ان لوگوں کو اسی جگہ قتل کر دیا۔ کہا تمہارا کام تو ہم تمام کرتے نا، تم کون ہوتے ہو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے، یہ اس سازش کا حصہ بننے والے؟ اب یہ بصرہ میں ہیں، بصرہ سے جلسہ کر کے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور لوگوں کا گروہ تیار کر کے اب انہوں نے پروگرام بنایا ہم جاتے ہیں کوفہ، اور کوفہ سے بھی لوگوں کو لیتے ہیں، ہر ملک کا دورہ کریں گے، ہر شہر کا دورہ کریں گے، جتنی فوج جمع ہو جائے گی اب ساری فوج کو ایک کر کے پھر ہم مدینہ لے جائیں گے، اور مدینہ میں جا کر ساری کی ساری فوج سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیں گے کہ یہ لو علی، یہ لاکھوں کی فوج ہے، اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری سوچ تھی، لیکن جلد بازی تھی، جلدی کر گئے، تیزی کر گئے، انتظار نہیں کیا۔ اب یہ بصرہ سے نکلنے لگے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کو پتا چلا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ اماں عائشہ، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا گروہ، اپنا لشکر، اپنا جتھا لے کر کوفہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی آگے سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ کوفہ سے نکل پڑے، یہ بصرہ سے نکل پڑے۔ اب دونوں گروہ کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ دونوں گروہ کن کے ہیں؟ صحابہ کے ہیں۔ دونوں گروہ کن کے ہیں؟ مومنین کے ہیں۔ دونوں گروہ کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ دونوں گروہ کن کے ہیں؟ اہل ایمان کے ہیں۔ اور دونوں گروہوں میں سے ایک بھی ایسا مسلمان نہیں تھا جس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم نہیں تھا یا وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا۔ فرق اتنا تھا، کچھ کہتے تھے ابھی لیا جائے اور کچھ کہتے تھے کچھ وقت دیا جائے۔ اب دونوں میں جنتی صحابہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ جنتی تھے۔ عبداللہ بن عباس کون تھے؟ جنتی تھے۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ جنتی تھے، ادھر بھی جنتی ہیں۔ اب یہ جب گروہ نکلا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گروہ میں سے اپنا ایک سفیر بھیجا جس کا نام تھا سیدنا قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا جاؤ جا کر ام المومنین اماں عائشہ سے ملو، سیدنا طلحہ سے ملو، زبیر رضی اللہ عنہ مجمعین سے ملو، اور ان سے پوچھو کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ اب وہ سفیر آیا، آ کر ان صحابہ سے ملا، کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے،
ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتے۔ علی ہمارے خلیفہ ہیں، علی امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، علی فاتح خیبر ہیں، علی اسد اللہ کا لقب پانے والے ہیں، علی حسن و حسین کے بابا ہیں، علی فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج ہے، علی رسول اللہ کے داماد ہے، علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہے، علی جو ہے وہ اللہ کی زمین پہ اس وقت پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اکمل ہے، سب سے اجمل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، سب سے بالا تر ہے، سب سے طیب ہے، سب سے پکیزہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم ان کی بیعت کر چکے ہیں۔ ہم تو یہ لشکر اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی ان کو دیا جائے اور جلد از جلد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغیوں اور ان کے خون کرنے والوں کا بدلہ لیا جائے۔ اب وہ واپس گیا اور جا کر سفیر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یار سوچ تو پھر ان کی بہت اچھی ہے، پروگرام تو بہت اچھا ہے، کوئی بات نہیں، پھر ہم ان سے ملتے ملاقات کرتے ہیں اور بیٹھ کے معاملہ حل کر لیتے ہیں۔ جب یہ بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں گئی تو اس لشکر میں وہ باغی بھی تھے، اس لشکر میں وہ فسادی بھی تھے، وہ بلوائی بھی تھے، جن کے ہاتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا اچھا یہ تو مل گئے، انہوں نے سلو کر لی، یہ ایک ہو گئے تو شامت تو ہماری آنی ہے۔ اب یہ بھی نکلے وہ بھی نکلے، ایک میدان میں دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بیٹھ گئے اور ایک سائڈ پہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھی بیٹھ گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے جنگ جمل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ جمل۔ دیکھو میں نے کہاں سے آپ کو شروع کیا اور کہاں لے آیا ہوں۔ جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹنی پہ سوار تھی، اس لیے اسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے سیدنا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپس میں ملے اور مل کر بات چیت شروع کی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہوں، اللہ بھی لعنت کرے، فرشتے بھی لعنت کریں، سب لعنت کریں، وہ پہاڑوں میں ہوں یا میدانوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری ماں تو میری ماں ہے اور تو دنیا میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہے، جنت میں بھی بیوی ہے، تو سب مومنوں کی ماں ہے۔ ماں جی جو آپ کہتے ہیں آپ کا بیٹا علی بھی وہی کہتا ہے، میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ معاملہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ چلیں، لوگوں کو تیار کریں، میری بیعت کروائیں اور میرے ساتھ ملائیں، انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا جب میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا۔ یہ باتیں کرتے کرتے، یہ معاہدہ کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اب سیدنا علی اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں لشکروں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ رات اسی جگہ گزاری جائے، رات گزارنے کے بعد وہ اپنی طرف روانہ ہو جائیں گے، ہم اپنی طرف روانہ ہو جائیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ اب جب رات گزر گئی، صحابہ آرام فرما رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو قاتل بلوائی موجود تھے اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے تھے اور بیعت بھی کر چکے تھے، انہوں نے آپس میں چھپ کر میٹنگ کی اور کہنے لگے سوچتے ہو ان کی صلح کس چیز پہ ہوئی ہے؟ کہا جی، کہا آپ کی گردنوں پہ ہوئی ہے۔ اگر ان کی صلح کس چیز پہ؟ آپ کی گردنوں پہ ہے نا، آپ کے خون پہ، آپ کے قتل پہ ہے۔ ان کا معاہدہ یہی ہے کہ مل کے آپ کو قتل کیا جائے۔ اگر یہ صلح پایا تکمیل تک پہنچ گئی، اگر یہ صلح پوری ہو گئی، ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہمیں یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایسے کیا جائے جب رات کا آخری پہر آئے، فجر کی نماز کا وقت قریب ہو، رات گزرنے کے قریب ہو، رات کے اندھیرے میں سے فلاں 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 جو ہے وہ اس لشکر سے نکلے اور جا کر سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں آرام کر رہی ہیں ان کے حجروں کے قریب کھڑا ہو جائے، اور ہم یہاں سے نکلیں گے، ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس و دیگر کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے ہم تیر برسائیں گے، ادھر سے آپ برسائیں گے۔ جب یہ تیر برسیں گے ان کے اندر غلط فہمی پیدا ہوگی، یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، ان کی صلح ٹوٹ جائے گی، ہماری جان بچ جائے گی۔ اللہ اکبر! سازشی ایسے ہی سازشیں کرتے ہیں، دھوکہ دینے والے ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں، آج کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب فجر کا وقت ہوا، صحابہ آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کی سائڈ پہ ان باغیوں نے چند تیر برسائے۔
جب وہ تیر یہاں پہنچے ساتھیوں کو لگے، وہ دوڑ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، علی یہ کیا؟ رات وعدہ کیا تھا، وہ منحرف ہو گئے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو جو باغی ادھر تھے ان کے ساتھی، انہوں نے ادھر تیر برسا دیے۔ جب ادھر تیر گئے تو صحابہ دوڑ کر، ساتھی دوڑ کر سیدنا طلحہ، زبیر، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا یہ کیا؟ آپ نے صلح کی تھی، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ اب یہ بات ہوئی، وہ کہنے لگے انہوں نے پہل کی، وہ کہنے لگے انہوں نے پہل کی، وہ کہنے لگے ان کا قصور ہے، وہ کہنے لگے ان کا قصور ہے۔ آپس میں مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی دو جماعتیں، مومنوں کی دو جماعتیں، اہل ایمان کی دو جماعتیں، اہل اسلام کی دو جماعتیں آپس میں بھڑ گئی۔ اب دونوں طرف سے تیر، تلوار، نیزے برسنا شروع ہو گئے، اور یہ تیر لگ کس کو رہے تھے؟ مسلمانوں کو لگ رہے تھے۔ ادھر سے بھی مسلمان گر رہے تھے، ادھر سے بھی مسلمان گر رہے تھے۔ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پہ چل رہی تھی، حتیٰ کہ اس جنگ میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور سیدنا طلحہ کون تھے؟ جن کی شہادت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ دی تھی۔ اور طلحہ کون تھے؟ جب غزوہ احد ہوا، صحابہ جو ہے وہ سائڈ پہ منتشر ہو گئے، تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور جو تیر آتے تھے اپنے ہاتھوں پہ کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے، حتیٰ کہ دفاع کرتے کرتے ان کا پورا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طلحہ، ساری دنیا اپنا ماں باپ میرے پہ قربان کرتی ہے، لیکن طلحہ تیری آج کی وفاداری دیکھ کر میں اللہ کا رسول کہتا ہوں میرے ماں باپ طلحہ تیرے پہ قربان۔ یہ طلحہ تھے رضی اللہ عنہ۔ اور لشکر کس کا تھا؟ عائشہ کا۔ اب کیا حکم لگاؤ گے طلحہ رضی اللہ عنہ پہ؟ اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور دیگر صحابہ بھی شہید ہو گئے، ادھر سے بھی شہید ہوئے۔ اب جب بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو پیچھے تھی، اماں جی آپ بیچ میں آئیں، آپ درمیان میں آئیں، اللہ کا واسطہ ہے، آپ مومنوں کی ماں ہیں، شاید آپ کو دیکھ کر یہ لوگ آرام کر دیں، اطمینان کر دیں۔ آج ہمیں لگتا ہے اللہ کی زمین پہ کوئی مسلمان باقی نہیں بچے گا، یہاں یہ سب کی گردنیں کٹ جائیں گی، مسلمانوں کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اونٹنی کو گھمایا اور درمیان میں آئی۔ آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو دیکھ کر تم دونوں گروہ آرام کر جاؤ، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آگے آئیں تو باغی آگے بڑھے اور انہوں نے تلوار مار کر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ جب ٹانگوں کو کاٹا، اماں عائشہ مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تیری ماں میری ماں، اونٹنی سے اوندے منہ زمین پہ گر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب زمین پہ گری، صحابہ اٹھانے لگے، صحابہ آگے بڑھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہا خبردار اب کوئی حرکت نہ کرے، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس کے قدم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ لگنے سے پہلے دیکھتے تھے جگہ کیسی ہے، وہ زمین پہ گری ہوئی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب وہ صحابہ آگے بڑھے، صحابہ نے مداخلت کی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اٹھایا اور ان کو سنبھالا، اور مومنوں کی ماں کو سنبھالا، اور اس جنگ کو ختم کیا۔ اب جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ گئے، افسوس کرنے لگے، رونے لگے، آنسو بہانے لگے، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا، اللہ یہ تیرے نبی کی جماعت جو اس نے 23 سال میں تیار کی تھی، اللہ یہ ہیرے کس طرح آج کٹ گئے ہیں، یہ ہیروں کے ٹکڑے کس طرح آج ہو گئے ہیں، کس طرح ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس دوران ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پوچھو اپنے قاصد سے یہ کون ہے اندر آنے والا؟ کہنے لگا خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کہا جی اندر آنے دو۔ پوچھا کس چیز کی خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے ابھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ کے شہید کر دیا، میں نے اس کو مار دیا، جہنم رسید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا نام تھا جرموز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سن، پھر میں بھی تجھے خوشخبری دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو زبیر کو شہید کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، زبیر کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ لوگوں دیکھ لو یہ اللہ کی زمین پہ چلتا پھرتا جہنمی ہے، اس نے سیدنا زبیر کو شہید کیا ہے۔ اب وہ کس کے گروہ میں تھا؟ حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا،
لیکن ایک آدمی کی وجہ سے پورے گروہ کا برا کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اب جنگ ٹھنڈی ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو اٹھانے لگے، کہا جی ان کو کفن دیتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، قبریں کھودتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ ہمارے سارے ساتھی شہید ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور تشریف لا کر کہا اگر یہ جنتی ہیں تو وہ بھی جنتی ہیں، اگر یہ جنت والے ہیں وہ بھی جنت والے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، کہ اس جنگ میں جتنے بھی شہید ہوئے، جتنے بھی شریک ہوئے، سب کے سب مومن اللہ والے تھے، لیکن وہ غلط فہمی کی بنا پہ جنگ ہوئی، صحابہ چاہتے نہیں تھے، صحابہ چاہتے نہیں تھے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سب کو غسل دو، ان کو کفن دو، ان کی میتوں کو تیار کرو، اور سب کے جنازے میں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پڑھاؤں گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی سائڈ کے ساتھیوں کو بھی جنازے پڑھائے، اس سائڈ کے ساتھیوں کو بھی جنازے پڑھائے، سب کو دفن کر دیا۔ باغی پھر جو ہے وہ اپنا کام پورا کر گئے، سپاہی اپنا کام پورا کر گئے، اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، مسلمانوں کی گردنیں کٹ گئی، جیسے آج ہو رہا ہے۔ کافر مسلمانوں کو آپس میں لڑا نہیں رہے، فتنہ پھیلا نہیں رہے، انتشار پھیلا نہیں رہے، مسلمان مسلمان کو مار نہیں رہا، مسلمان مسلمان کا قتل نہیں کر رہا، اس کی جان نہیں لے رہا۔ اب بہرحال میں آگے چلتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے جنگ جمل۔ اب ہم کہتے ہیں اس جنگ میں جتنے بھی لوگ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بالاولا تھے، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے، لیکن آپ کے سامنے آنے والے بھی جو ہے وہ باطل پہ نہیں تھے، لیکن ان کی اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا پہ بھی اللہ نے ایک اجر رکھا ہے، اللہ ان کو بھی اجر عطا کرے گا، کیونکہ نیت ان کی بھی صاف تھی۔ ان کے سامنے کیا تھا؟ اصل میں ان کے سامنے بیعت رضوان تھی۔ وہ کہتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، ان کا بدلہ لینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، وہ بیعت رضوان کو ذہن میں رکھ کے چل رہے تھے۔ اب ان کے سامنے بھی رسول اللہ کا عمل تھا، اور خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بھی رسول اللہ کا عمل تھا۔ وہ کیسا تھا؟ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ پہ زنا کا بہتان معاذ اللہ لگایا گیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پہ بہتان لگایا گیا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کہا صحابہ یہ بدبخت تو اب میرے گھر تک بھی پہنچ گئے ہیں، کون ہے جو ان کو مجھ سے جدا کرے گا اور اپنا ہاتھ صاف کرے گا؟ اب صحابہ کھڑے ہوئے کہا جی ہم قتل کریں گے، وہ کہنے لگے ہم قتل کریں گے، صحابہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہی تھے، آپ نے چپ کروایا، فرمایا رہنے دو، کچھ نہ کرو، او بھائی آپ ان کو مارنے کے لیے اپنا نقصان نہ کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات تھی کہ دشمن کو مارنے کے لیے اپنے مسلمانوں کو نہ مار لینا، ان کو قتل نہ کر دینا۔ اب اس جنگ کے بعد ایک آدمی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک نہیں ہو سکا تھا، آپ کا ساتھ نہیں دے سکا تھا، تو میرے متعلق علی پاک کیا فرماتے مجھے بتا دینا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے خود سنا اس جنگ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور کہتے تھے یا اللہ کاش اس جنگ سے 20 سال پہلے ہی میں دنیا سے جا چکا ہوتا۔ اگر وہ کافروں کے ساتھ جنگ تھی، معاذ اللہ منافقوں کے ساتھ جنگ تھی، باطل والوں کے ساتھ جنگ تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پچھتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پروگرام بنایا کہ اب ہم چلتے ہیں شام کی طرف۔ سننا، اب کہاں چلتے ہیں؟ شام کی طرف، کیونکہ وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی میری خلافت کی بیعت نہیں کی، اب ہم ان سے بیعت لیتے ہیں جا کے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا، جن کی تعداد تاریخ والے کہتے ہیں 40,000 تھی۔ 40,000 کا لشکر لے کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے نکلے، کس طرف؟ شام کی طرف، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے بیعت لینے کے لیے۔ اور یہ خبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور بلا کر کہا صحابہ کیوں نہ ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے اوپر آ کر حملہ کر دیں۔ کہا جی ہمیں دفاع کرنے کا تو حق حاصل ہے، اگر وہ حملہ کرتے ہم دفاع کریں گے۔ کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جماعت کو، اپنے لشکر کو تیار کر لیا۔ اب تیار کر کے یہ کوفہ سے نکل گئے ہیں، وہ شام سے نکل آئے ہیں۔
اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، وہ بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پہ قتل کیا گیا، میرے چچا کا بیٹا تھا، میں یہاں کا گورنر ہوں، میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، میں حق رکھتا ہوں، اے علی نہ مجھے خلافت چاہیے نہ مجھے امارت چاہیے، میں کسی چیز کو نہیں مانتا، میں آپ کو اس کا مستحق مانتا ہوں، لیکن تب تک بیعت نہیں کروں گا جب تک میرے چچا کے بیٹے کا خون کا بدلہ نہ لیا جائے۔ سب کچھ مانتا ہوں لیکن میرے چچا کے خون کا جب تک بدلہ نہ لیا جائے میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب ادھر سے وہ لشکر نکل آیا، ادھر سے یہ لشکر نکل آیا۔ اب یہ دونوں لشکر کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ آپ کہیں گے دلیل دو، جی میں دلیل دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا حسن پاک رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر کے قریب بٹھایا اور حسین پاک کو بٹھایا اور فرمایا کہ یہ جو میرا نواسہ حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، اور یہ جو حسن ہے وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ، کہ یہ جو میرا نواسہ ہے یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ دونوں جماعتیں کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، مومنوں کی تھی۔ پھر قرآن نے خبر دی ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کراؤ۔ اس خبر سے بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں گروہ کن کے تھے؟ مومنوں کے تھے۔ اب وہ کوفہ سے نکلے، یہ شام سے نکلے، اور آمنا سامنا کہاں ہوا؟ ایک مقام ہے جس کا نام ہے صفین۔ پہلی جنگ جنگ جمل، یہ کون سی جنگ؟ صفین۔ اب یہاں پہ دونوں لشکر آمنے سامنے آگے۔ جب آمنے سامنے آگے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر معاویہ ہماری آپ کے ساتھ عداوت نہیں، دشمنی نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، آپ بشارتیں پانے والے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والے ہیں، میں آپ کے سب معاملات کو مانتا ہوں، لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو میں بھی علی جو ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوں، لہذا معاویہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب آپ بیعت کریں گے آپ کے ساتھی کریں گے میں مضبوط ہو جاؤں گا، جب میں مضبوط ہوں گا تو میں آپ کا جو معاملہ ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص کا وہ پورا کر دوں گا۔ میں نے کسی دن نہیں کہا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، میں قصاص نہیں لوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ ہمیں کہیں ہم آپ کو فوج دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک میرے چچا زاد کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے میں نے بیعت نہیں کرنی، میرے ساتھیوں نے نہیں کرنی۔ افہام و تفہیم کی بڑی کوشش کی گئی لیکن نہ ہو سکی، اور دونوں مسلمانوں کی آپس میں پھر جنگ شروع ہو گئی، دونوں گروہوں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ کفر پہ نہیں تھی، یہ باطل میں نہیں تھی، محض سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ خلیفہ کا حق ہوتا ہے کہ جو بیعت خود کر لے ٹھیک، وگرنہ اس سے زبردستی بیعت لی جائے، یہ ان کا حق تھا۔ لیکن وہ کہتے تھے ہم مظلوم ہیں، ہمارے بھائی کی 3 دن میت پڑی رہی ہے، 40 دن گھر میں بند رکھا ہے، 40 دن بھوکے پیاسے رہے ہیں، ان کی بیوی کی انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں، ان کا خون سے جو ہے وہ لتھ لباس ہمارے پاس موجود ہے، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھانے دیا گیا ہے، 18 آدمیوں کو جنازے میں شریک ہونے دیا گیا ہے، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارا پہلے بدلہ لے کر دو پھر ہم بیعت کریں گے۔ اب آپس میں جنگ شروع ہو گئی، 3 دن یہ جنگ جاری رہی۔ کتنے دن؟ 3 دن، اور 3 دنوں میں دونوں طرف سے گرنے والے مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ فائدہ کن کو رہا تھا؟ باغیوں کو، بلوائیوں کو۔ اور آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں، آپ نے آج تک ایسی جنگ نہیں دیکھی ہوگی، جب نماز کا وقت ہوتا تھا جنگ بند ہو جاتی تھی، نماز کی تیاری ہوتی تھی، نماز سیدنا علی رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے، دونوں لشکر کے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ آپ کو کوئی بات نہیں بتائے گا، کیوں نہیں بتائے گا؟ کہ ان کا مطلب نہیں نکلے گا۔ یعنی وہ کہتے تھے امام آپ ہیں، امامت کے حقدار آپ ہیں، اس کا ہمیں اختلاف نہیں، صرف خون کا بدلہ لیا جائے۔ اور جب رات کو جنگ ختم ہوتی تھی ایک دوسرے کے خیمے میں جاتے بھی تھے، بیٹھ کے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ حوالہ کی ضرورت ہو البدایہ والنہایہ اور تاریخ طبری میں صحیح سند سے موجود ہے، چیک کر لینا۔ اب 3 دن جب یہ جنگ ہوئی مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ڈھیر لگ گئے، اتنے مسلمان پوری تاریخ میں، اسلام کی اس تاریخ میں شہید نہیں ہوئے تھے جتنے ان جنگوں میں شہید ہوئے۔ اب رات کو دونوں طرف سے گروہ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اس کا حل لڑائی تو نہیں، اس کا حل قتل و غارت تو نہیں، تلوار تو نہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تحکیم کی جائے، صلح کی جائے۔
اللہ کی قسم اب اس سلو کو بھی آپ تاریخ کو پڑھیں تو بد اور بد کردار لوگوں میں تاریخ میں اس سلو کو ایسے بنا کے پیش کیا، کہتے ہیں جی معاویہ ڈر گیا تھا، معاویہ بزدل تھا، معاویہ ہار رہا تھا، معاویہ مر رہا تھا، اس کے ساتھیوں کے ٹکڑے ہو رہے تھے، وہ ہاتھ جوڑ رہا۔ لعنت ایسے لوگوں پہ، اور ایسی تاریخ ہمارے جوتے کی نوک پہ۔ وہ صحابی بزدل نہیں ہو سکتا، صحابی ڈرنے والا نہیں ہو سکتا، صحابی چھپنے والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ الگ بات تھی، صحابہ ڈرتے تھے تو ایک دوسرے کا خون بہانے سے ڈرتے تھے۔ اب دونوں طرف سے کیا آوازیں اٹھنی شروع ہوگی، کیا کر لی جائے؟ جیسے بعض دفعہ دشمنی ہو جاتی بھائیوں کی آپس میں، برادریوں کی، خاندانوں کی، دو دو چار چار پانچ پانچ جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، آخر میں برادریاں پڑتی ہیں اور کہتے ہیں یار یہ دشمنی ایسے ختم نہیں ہوگی، اللہ کے لیے سلو کر لو، کتنے مارو گے؟ یہی معاملہ وہ تھا، مسلمان تھے، بھائی بھائی تھے۔ اب تیسرے دن جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں کی طرف سے قرآن کریم کو بلند کیا گیا اور کہا اس قرآن پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جو قرآن فیصلہ کرتا ہے اس کو منظور کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جنگ بند کر دی جائے۔ اب سلو کے لیے دو ثالث بنا دیے گئے۔ وہ ثالث کون تھے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ۔ وقت پورا ہو چکا ہے، پھر اللہ نے کہیں موقع دیا، زندگی دی تو پھر انشاءاللہ میں آگے اس کو لے کر چلوں گا۔ اب یہ جنگ نہروان رہتی ہے، اس میں کیا ہوا اور آگے کیا ہوا، امید ہے آپ کو کسی نہ کسی بات کی سمجھ آگی ہوگی۔ اور آخری بات جو ہے نتیجہ تن، یہ سب کچھ سننے کے بعد، سب کچھ پڑھنے کے بعد کسی صحابی کے متعلق اپنی زبان سے بری بات نہ نکالو، کسی صحابی کے متعلق اپنا سخت عقیدہ نہ بنانا، غلط عقیدہ نہ بنانا۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی صحابہ جنتی تھے، جب یہ سب کچھ ہو گیا اس وقت بھی صحابہ جنتی تھے، جب کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی صحابہ مغفور تھے، جب سب کچھ ہو گیا اس وقت بھی صحابہ مغفور ہے، جب کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی یہ صحابہ مومن تھے، جب سب کچھ ہو گیا اس وقت بھی صحابہ مومن ہیں، جب سب کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی صحابہ ہمارے ایمان تھے، جب سب کچھ ہو گیا اس وقت بھی صحابہ ہمارے امام بھی ہیں، ایمان بھی ہیں۔ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک سب کے سب صحابہ کو مومن مانتے ہیں، اللہ کی جنت کے مہمان مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور مجھ کو جھوٹی تاریخ بیان کرنے والے دھوکوں دینے والوں کے دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیرت و شہادت سیدنا مولانا حبیبنا امامنا سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ میرے بھائیوں بڑی ساری ایسی باتیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، وہ آپ کو سنائی گئی ہیں۔ یہ سب سنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے کہ سننے سے پہلے یا بعد ہمارا دل صحابہ کے لیے پاک رہے، ہمارا دل صحابہ کے لیے صاف رہے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ ایک کتاب ہے مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یعنی مشاجرات صحابہ کا معنی ہوتا ہے صحابہ کے آپس میں اختلافات، ان کے آپس میں معاملات۔ اس پہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ مولانا شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ نے لکھی ہے، اس میں سب کچھ انہوں نے نقل کر دیا کہ ہمیں صحابہ کے متعلق کیسا بننا چاہیے۔ یہ کتاب آپ خود خریدیں، اپنے خود پڑھیں، نہیں خرید سکتے تو مجھے کہیں، جس کو چاہیے میں منگوا کے دوں گا۔ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کی زندگی کو بدل دے گی اور آپ کی تقدیر کو انشاءاللہ یہ کتاب بدل کے رکھ دے گی اللہ کے فضل و رحمت سے۔ اور یہ ایک مجھے پرچی دی گئی ہے نوازش علی ارائیں کی بہن، محمد اکرم ارائیں کی بیوی، طاہر علی ارائیں کی والدہ، جو کہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ ان کا نماز جنازہ جمعہ کے خطبے کے بعد، نماز کے بعد، سنتیں ادا کرنے کے بعد مسجد میں غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ جن ساتھیوں نے شرکت کرنی ہے وہ بیٹھے رہیں۔ جی ہو گئے پیسے اکٹھے؟ جی کرے خطبہ شروع جی، جلدی جلدی بھئی، یار کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو جایا کرے، شرم کر دیو مسجد کے پیسے اکٹھے کرنے واسطے، بچیاں نوں پکڑا دیندے ہو۔ سب احباب کا میں شکر گزار ہوں
آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ وہ ٹوٹیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جوتوں کی جگہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔